سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سرکار رسالت شہنشاہ نبوت مقدم جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت محسن انسانیت مالک جنت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے شب جمعہ یا جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، بہت پیاری محفل سجائی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور محفل سجانے والوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ معراج کی بڑی مبارک رات جو کہ یہ کل کی شب ہوگی، آج 26ویں شب ہے رجب المرجب کی، اور کل 27ویں شب معراج کی مبارک رات ہے۔ معراج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا معجزہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 36 مرتبہ معراج ہوئی، 36 مرتبہ، جس میں سے ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے اور 35 مرتبہ روحانی معراج۔ جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ اور 19 دن تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ المکرمہ سے آپ کو یہ عظیم معجزہ عطا ہوا کہ آپ معراج پر تشریف لے کر گئے، اور نبوت کا 12واں سال تھا، اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اور ہجرت سے 1 سال پہلے 51 سال کی عمر میں آپ کو یہ معراج کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس کے لیے کئی وقت درکار ہے، میں اس میں سے چند چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑے نقطوں والی بات، اسے توجہ سے سماعت کیجیے گا آپ تمام بھائی جتنے بھی یہاں موجود ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں،
معراج یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہتے ہیں، اسرا. اور مسجد الاقصی سے لے کر سدرہ تک، اس کو معراج کہتے ہیں. اور سدرہ سے لے کر لامکان تک، اس کو اعراج کہتے ہیں. الف عین را الف جیم، اعراج. تو 3 قسموں پر حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰن نے اس کو منقسم فرمایا ہے. یہ 3 حصوں پر ان کو رکھا، اسرا، معراج اور اعراج. اب اسرا کا یعنی سیر کا یہ ذکر مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کا جو سفر ہے یہ سورۃ النجم میں بھی ہے اور تفاسیروں میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. اس معراج کا ذکر ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے جو معراج کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی معراج جو ہے یہ روحانی معراج ہے، اور آپ جسمانی معراج کا قسم جو ہے نا وہ کہتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب پر یہ جو معراج کہ بھئی حضور نبی کریم علیہ السلام کیسے چلے گئے، آسمانوں تک کیسے چلے گئے، آسمانوں سے سدرہ تک کیسے چلے گئے، اور پھر سدرہ سے لامکان تک کیسے چلے گئے. وہاں پر کسی بشر، انسانی بشر کا جانا محال ہے. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. اور پھر یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ روحانی معراج ہے. اس طرح کے بھی ہم پر آبجیکشن ہوتے ہیں کہ یہ تو روحانی معراج تھی. بخاری شریف کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس وقت معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو آپ اپنے بستر پر ہی پائے گئے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس رات آپ اپنے بستر پر ہی تھے. تو یہ حدیث ہمیں دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو معراج ہوئی. یہ معراج پر گئے، آسمانوں کی سیر ہوئی، لامکان تک گئے، جنت میں سیر کی، جہنم کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کیا، اور پھر واپس بھی آ گئے. مختصر سے وقت کے لیے، اتنا مختصر سا وقت کہ وضو کا پانی جو گزر رہا تھا، بہ رہا تھا، چلے گئے آگے تب بھی وہ وضو کا پانی بہتا ہی رہا. یہ الحمدللہ احادیثوں سے اور تفاسیروں سے یہ باتیں ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے. لیکن ہمیں جو حوالہ دیا جاتا ہے، ہمارے سنیے کو جو ذہن میں انتشار ڈالا جاتا ہے، جو ہم پر آبجیکشن کیا جاتا ہے، وہ یہ اس بات پر کہ دیکھو یہ بخاری شریف ہے، قرآن مجید کے بعد اس کتاب کو اولویت دی گئی ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے. اور قرآن پاک کے بعد حدیثوں کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری ہی کی حدیث ہے. اور بی بی عائشہ جو نبی کی گھر والی ہے وہ خود فرماتی ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام گھر پر ہی تھے. اب آپ بتائیے کیا جواب دیں گے اس کا؟ جب حدیث میں معراج کی رات سرکار گھر پر ہی تھے، تو اس کا جواب میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کرنے چلا ہوں علماء اہل سنت کے برکات سے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ قول ہے، جو یہ فرمان ہے، یہ اپنی جگہ درست، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. لیکن میں نے بیان کے شروع میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی؟ 36 مرتبہ، جس میں سے ایک جسمانی معراج اور باقی 35 روحانی معراج.
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ فرمان ہے کہ آپ گھر پر ہی پائے ہیں، تو اس وقت سرکار روحانی معراج ہوئے، اور سرکار کی جسمانی معراج کب ہوئی؟ جس وقت میرے نبی کو، جس پوائنٹ کی بات ہے ذرا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، آگے پیچھے مت دیکھیں، جس وقت میرے اور آپ کے نبی کو جسمانی معراج ہوئی تھی، اس وقت بی بی عائشہ کا نکاح میرے نبی سے ہوا ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب جب بی بی عائشہ کا نکاح ہمارے نبی سے اس وقت ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ معراج الگ، وہ معراج الگ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ روحانی معراج اور وہ جسمانی معراج، ٹھیک ہے، اتنی بات، اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ وہ جسمانی معراج جب میرے نبی کو ہوئی تو اس وقت بی بی عائشہ سرکار کے عقد میں نکاح میں آئی نہیں تھی۔ جب سرکار کے نکاح میں آئی نہیں تھی تو پھر تصور اور اس طرح کا سوال اٹھنا ہی سمجھ سے بالا تر ہے، اور وہ فرمان جو بی بی عائشہ کا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ وہ معراج تھی جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج تھی، اور جسمانی معراج بی بی عائشہ کے نکاح سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، دوسری بات، معراج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یہ صحابہ کرام میں سب سے افضل، اولین اور آخرین میں سب سے افضل، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ میں بڑے سلو بات کروں گا تاکہ ہمارے دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ہم یہ معراج میں کہیں پر کلکٹن میں میرا بیان تھا تو ایک شخص آیا کہنے لگے یہ تم لوگ معراج جو مناتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی کتابوں سے تم لوگ کی معراج کرتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، مسجدوں کو سجاتے ہو؟ میں نے ان سے بھی اتنا کہا ہے کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ جا کر اس سے پوچھ کر آؤ کہ یہ تم معراج کیوں مناتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں نے اسے یہ کہا کہ جاؤ جس نے تمہیں بھیجا اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ بتاؤ، تم بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ معراج نہیں ہوئی، نہیں منانی چاہیے یا معراج ہوئی نہیں؟ میں یہیں پر ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ میں کہا اچھا یہ بات تھا کہ وہ سمجھ رہے، تو وہ چلا گیا پوچھنے کے لیے اپنے بڑوں سے، اس کو وہاں سے جواب ملا نہیں۔ الحمدللہ کا احسان ہے اس کو جب وہاں سے جواب ملا نہیں اور میرا جواب اس کو سمجھ میں آ گیا تو وہ اگلے ہفتے جمعرات کو فیضان مدینہ کے اجتماع میں آیا۔ حقیقت یہی ہے بھائی، بات جو کی جاتی ہے اس کا جواب تو پیش کیا جائے۔ اب بات یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ اولین اور آخرین میں بڑے پوائنٹ بات میں نقطے آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ میرا کا جو یہ پورا بیان کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے، بہت وقت چاہیے اس کے لیے، جو کہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چونکہ محفل جاری رہے گی، بیان کے بعد محفل کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میں چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلوں تاکہ آپ جب گھر کی طرف جائیں اور کوئی ہم پر انگلی اٹھائے تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہے، سرکار کو معراج ہوئی، آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائے، یہ بات پھیل گئی، کفاروں تک یہ بات پہنچی، کفاروں تک بات پہنچتے ابو جہل تک یہ بات پہنچی، ابو جہل تک جب یہ بات پہنچی تو اس کا دماغ جو تھا وہ الٹا سوچنے لگا، جب اس کا دماغ سے کام الٹا شروع کر دیا کہ بات بڑے مزے کی بات ہے کہ نبی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رات مسجد الحرام سے مسجد تک کھل گیا اور پھر مکان لامکان تک آسمانوں تک جنت تک مجھے میرے رب نے ٹھہر کر ابو جہل کی دماغ سے یہ بات کھڑا گئی، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ رات کیسے جائے گا، یہ رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کیسے جائے
جانتے ہی ہو نا ابو جہل کون تھا؟ کافروں کا سردار، جاہلوں کا باپ۔ ابو جہل کہتے ہیں صدیق تمہیں پتا ہے کہ تمہارے نبی نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ کیا؟ کیا تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا؟ آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی چلے گئے؟ کہ یہ بات آپ کے دماغ میں آ سکتے؟ کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ میں اور آپ ہوتے نا، میں اور آپ ہوتے تو ہم پتہ کیا جواب دیتے؟ میں ذرا پوچھ کے آتے پھر بتاؤں گا۔ کوئی ہم سے پوچھ رہے ہیں تم لوگ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو میلاد پہ؟ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ امام صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہے نا یہ تم لوگ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ ہمارا سنی بھائی کیا کہتا ہے؟ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہاں اس کو نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، یہ نظروں نے کیوں کرتے ہیں؟ جواب نہیں پتا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ آزاد سے پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ ارے تو کیسا سننی اجتماعات میں آتا ہے، بیانات سنتا ہے، کتنے بیانات سنے ہو جو شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، اس نے یہ ساری باتیں سنی بھی ہوگی، لیکن چونکہ اس وقت اس کی توجہ نہیں لگی، اس کی توجہ یہ کہ نعرہ لگا، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ اکبر، اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ لگا، بڑا پیارا لگا، کیا سنا؟ کچھ بلے نہیں پڑا۔ لنگر کیا تھا؟ چنے والی بریانی تھی۔ یہ یاد اصل مقصد یاد، جبھی تو ہم جلدی پھسل جاتے ہیں ہمارا سننی۔ بیٹا بھی ہے، خود بھی ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، اسلام لے، باتوں میں باتیں کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی، بابا کو بیٹا باپ سے کہتا ہے، بابا آپ کو یاد ہے میں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کی طرف سے آپ لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، میں نے آپ کو نیچے گرا دیا، میں آپ کے سینے پر چڑھ گیا، لیکن آپ میرے باپ تھے، میں نے آپ کو اپنے اس رشتے کا لحاظ کیا، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے سینے سے اٹھ گیا۔ بابا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا جواب بلکہ کیا کرنا، فرمایا بیٹا اگر میں آواز ہی نہیں کیا ہے، اور جب لنگر بڑھتا تو آواز کہاں تک جاتی ہے؟ تو یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جس پر میں وقتاً فوقتاً بیانات میں تھوڑا سا چوٹ مارتا ہوں تاکہ ہم جاگے، ہمارا ایمان بڑے کو سیدنا صدیق اکبر نے کیا سمجھایا کہ عظمت مصطفیٰ لیکن عظمت مصطفیٰ پر آنچ مت آنے دیں۔ کون سے کارن ہیں؟ صحابہ میں جن کا مرتبہ سب سے بلند، جن کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر،
کیا فرماتے بیٹا اگر تو تو تیری گردن کو تن سے جدا کر دے. کہ یہ جذبہ ہمارا ہے. ہم تو کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا کریں یار، محلے داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے، رشتہ داریاں بھی تو دیکھنی پڑتی ہیں، ہم تو ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں. جی ہاں میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ محلے داری تھوڑی خراب کرنی ہے یار. ہم نے ایمان خراب ہوتا ہے، اسلام خراب ہونے رہی، محلے داری خراب. ہم محلے داری کو دیکھ رہے ہیں. صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں کہ رشتہ نبی کی ذات، میرے سرکار علیہ السلام کی شان پر آج انگلیاں اٹھانے والا صدیق اکبر فرما رہے ہیں اسی کا کام پورا کر دو. اپنی نبی کی شان پر انگلی اٹھانے والوں کا کام پورا کر دو، لیکن ان کی ذات پر کبھی انگلی نہ اٹھنے پائے. یہ ہمیں سکھا گئے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے محترم اسلامی بھائی، معراج کا یہ سلسلہ، یہی سوال سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا نبی چلے گئے اوپر؟ کیا یہ ممکن تھا؟ ایک جواب تو یہ ہے، دوسرا جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں وہ کائنات کا مالک، قادر مطلق، پروردگار لم یزل، جب فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، نورانی مخلوق کا سردار، جب وہ آسمانوں سے زمین پر آ سکتا ہے تو نور مصطفیٰ زمین سے آسمان پر کیوں نہیں جا سکتے؟ کس نے جواب دیا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا. پیارے محترم اسلامی بھائی، اب آئیے قرآن پاک کی طرف. اب اس سدرہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو تعلق ہے، یہ جو سیر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اسلام کے دائرے سے خارج کافر ہے وہ جو اس اسرا کے مسجد الحرام سے مسجد اقصی کے اس سیر کا انکار ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے شریعت محمدی میں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے، سبحان اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کرائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، اپنے بندے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات. اللہ نے یہ نہیں فرمایا النبی، اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات. نقطے کی بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے پاک؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک ہے. ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں نا نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب؟ کس چیز سے پاک ہے؟ کمزوری سے پاک، لاچاری سے پاک، محتاجی سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، مجبوری سے پاک، بے بسی سے پاک، بے کسی سے پاک. بندہ مجبور، بندہ لاچار، بندہ محتاج. خالق کائنات فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، جو تجھ میں ہے وہ رب میں نہیں، جو رب میں ہے وہ تجھ میں نہیں. رب پاک ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، اللہ جانتا ہے کہ یہ معراج کا سلسلہ ہوگا، کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے. اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ سبھی مانتے ہیں تو سب جنت میں نہ چلے جائیں. آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ ماننے والے بھی آپ کو ملیں گے اور کچھ نہ ماننے والے بھی. لیکن یہ ماننے نہ ماننے والا سلسلہ کیا ابھی سے شروع ہوا ہے؟ یہ پتہ کب سے شروع ہوا؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کیجئے، ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو. تعظیمی سجدہ تھا، رسپیکٹ والا سجدہ تھا. تمام ملائکہ سجدے میں، تمام فرشتے سجدے میں، تمام جماعت والے جو فرشتوں کی جماعت تھی وہ سجدے میں. ایک کھڑا رہا، اس نے انکار کر دیا، اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو مولا میں تجھے مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا. اللہ تجھے مانتا ہو، ان کو نہیں مانتا. اللہ کرے میرے اشارے سمجھ میں آئے سب کو. اے اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں، محبت تجھ سے کرتا ہوں، پیار تجھ سے کرتا ہوں، ان سے نہیں، اس نبی سے نہیں، رسپیکٹ تیرے لیے، فرما برداری تیرے لیے. اس نبی ان کو ہٹا دے کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. اس نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا، اس نے محمد سے انکار کر دیا، اس نے محمد نبی سے انکار کر دیا، اس نے تعظیم نبی سے انکار کر دیا، اس نے محمد نبی سے انکار کیا. سب سے زیادہ انکار کرنے والا شیطان نہیں، سب سے زیادہ انکار کرنے والا شیطان نہیں. میں نہیں مانتا، میں حضرت نبی کو تسلیم نہیں کرتا، حضرت نبی کو تسلیم نہ کیا. اللہ نے فرمایا تو کافر، اللہ کو مانتا تھا پھر بھی اللہ نے فرمایا تو کافر. وہ اللہ کو مانتا تھا لیکن رب نے پھر بھی فرمایا تو کون؟ بول دو کیوں؟ کہ اس نے عظمت نبی کو تسلیم نہیں کیا. جو عظمت نبی کو تسلیم نہ کرنے والا شیطان نکل گیا، جنت سے باہر گیا، لعنت کا ٹاپ اس کے گلے میں ڈالا. تو اس وقت ایک ماننے والی، دوسری نہ ماننے والی. اب ماننے والی جماعت کون سی تھی؟ اس کا نام بتا دو نا جو اس وقت مان گئے تھے. بندہ تو کوئی نہیں تھا نا یار اس وقت. کون تھے پوچھو تو بولو. فرشتوں کی جماعت میں آپ اس لیے پوچھو کہ آپ سن بھی رہے کہ نہیں. اس وقت کون سی جماعت تھی؟ فرشتوں کی. اور جو جس نے نہیں مانا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. تو فرشتوں نے تسلیم کیا، عظمت نبی کو مانا، سجدہ کر کے نہیں کیا، رسپیکٹ کیا. اب آپ بتائیں اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم کون سی جماعت میں آ گئے؟ ماننے والے یا نہ ماننے والوں میں کون ہے ماننے والا؟ قسمت پر ماننا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی جماعت میں ڈال دیا ہے. ہم ماننے والے ہیں، ہم عظمت نبی کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم شان نبی کی تربیت کو جانے والے ہیں. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی جماعت میں ڈال دیا. اللہ فرماتا میں پیار سے کہا، اللہ فرماتا میں تنگی سے کہا، اللہ فرماتا مجبوری سے کہا، بے قدری سے کہا، بے قدری سے کہا. یہ سارے کچھ ہے لیکن میرے سارے کاموں سے میں رہا ہوں. میرا نبی خود ہے. اللہ فرماتا جو اپنے بندے کو اللہ فرماتا جو اپنے بندے کو خود چاہتے تو تم انگلی اٹھاتے نہیں یار. اگر وہ خود چلے جاتے تو انگلی اٹھا دیتے. یہاں جو تم انگلی اٹھاؤ گے تو پھر انگلی کہاں اٹھے گی؟ اللہ فرماتا میں لے کر گئے ہوں اس کو میں. اور اگر تم نے اٹھا لی انگلی تو یہ انگلی کہاں گئی؟ اللہ کی ذات پر. کیا آپ نے اللہ کو مجبور سمجھ گیا؟ اللہ کو بے وقت سمجھ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ جانا اللہ فرماتا اور وہ
محترم اسلام بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معراج کرائی، اور جب ان کو معراج کرائی تو کیا ہوا؟ ان کے معراج کا جو ذکر ہے وہ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 7 میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مقام کوہ طور پر مختصر پوائنٹ طویل کوہ طور پر رب سے کلام سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا قال ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس نے عرض کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ رب کریم نے فرمایا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا میں اس جبل پر، اس پہاڑ پر اپنی تجلی کروں گا، اگر وہ تجلی تو نے برداشت کر لی تو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پر اپنی ذات کی تجلی چھوڑ دی، پہاڑ موسیٰ علیہ السلام زمین پر تجلی آئے، اور جب ہوش میں آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں رجوع لایا اور میں ہی سب سے پہلے مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلام کا شرف عطا کیا، لیکن آپ نے رب کی ذات کی تجلی کو دیکھا۔ اب یہاں پہ پوائنٹ کی بات، رب کو نہیں دیکھا، رب کی ذات کی تجلی کو دیکھا، کریکٹ؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پہ چادر رکھنے لگ گئے۔ اس دن کے بعد پھر اپنے چہرے پہ چادر، کپڑا، کسی نے عرض کیا آپ اپنے چہرے پر چادر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا تم میرے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ کہا میرے چہرے کی روشنی اتنی ہے کہ سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ صرف تجلی کو دیکھا تو چہرہ ایسا خوبصورت ہوا کہ لوگوں کی نظریں چہرے پر ٹکنے لگی اور آنکھوں کی نظر بھی تیز ہوئی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ عقیدے کی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا معجزہ ہے، اللہ نے کی نظر میں فرمائی کہ آپ کی رات کے وقت بھی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے، آواز نہیں آئی۔ میں سمجھا شاید یہاں کورنگی میں بھی، لانڈی میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو 30 میل سے فاصلے سے کوئی کسی چیونٹی کو دیکھ لیتا ہوگا۔ یہاں تو چیونٹی دور کی بات، 30 میل سے تو ہمیں بڑا ہاتھی بھی نظر نہیں آئے گا، چیونٹی تو بہت دور کی بات ہے یار۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا معجزہ، آنکھوں کی کہاں بے اثر گئی، ارے میرے آپ کے نبی خدا کہتے ہیں نبی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ قرآن میں بات اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، غیب کا علم غیب۔ اب آپ نے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ لیکن اللہ ہے، لیکن ہم ایک جملہ جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔
یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ میں تو آپ سمجھدار ہیں، ہر جگہ میں کون کون سی جگہ؟ دماغ سے کام لو. کیا بولنا چاہیے؟ بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ اللہ کے علم میں ہر جگہ، اللہ کے علم میں ہر جگہ ہے. اللہ نے اپنے علم میں کائنات کے ذرے ذرے کو لیا ہے. یہ بولنا چاہیے ہر جگہ اللہ موجود ہے. یہ نہیں موجود نہیں، ہر جگہ نہیں. اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ، اللہ کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. یہ الفاظ جو اس کے شایان شان ہے، یہ الفاظ ہمیں بولنے چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا اوپر اوپر اللہ اوپر. تو جس نے کہا اوپر اللہ، وہ اسلام سے خارج کافر ہو گیا. اللہ اوپر یعنی اللہ اوپر جگہ مخصوص کر لی، اور اللہ کے لیے جگہ مخصوص کرنا یہ کفر ہے. اور جس کے لیے مکان مخصوص ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جس کا مکان نہیں خدا ہوتا ہے. تو اللہ مکان سے اب جواب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال، اور پھر جس مصطفیٰ رب کو دیکھا اور رات دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنا جواب یہ آئے گا یہ کیسے؟ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم سے اگر کوئی سوال پوچھے آپ اللہ کے کون ہیں، ہم بولیں گے ہم اللہ کے بندے. کون ہے بھائی ہم لوگ؟ جواب دے دو. اللہ کے. وہ نماز نہیں پڑھتے ہوئے ایک اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. بندے کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنے والا. اللہ دیتا ہے، کھلاتا ہے، نافرمانی کی سب سے زیادہ اللہ ہی کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیور مائنڈ. ناراض نہیں ہونا. جو پیسے دیتا اس کی نافرمانی کوئی نہیں کرتا. جو رب دے رہا ہے اس کی نافرمانی میں اور آپ دن رات ہی کرتے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم دے. کہیے آمین. ہم 5 وقت کی نماز ہی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ جس نے سیر کرائی رات کے وقت من المسجد. سبحان اللہ بندے کو. تو بندے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ روح جسم میں ہے تو کہیں گے نا یہ بندہ. روح کو بندہ نہیں کہہ سکتے، اور بغیر روح نکل جائے تو بھی اس کو بندہ نہیں کہیں گے. بندے کا اطلاق 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بندہ. اللہ نے فرمایا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو. روحانی معراج ہوتی نا تو بعبدہ کا لفظ نہیں آتا کہ میں نے اپنے بندے کو. ٹھیک ہے، میں جسمانی معراج کے لیے لفظ بعبدہ. تو یہ بعبدہ جسمانی معراج کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آسمان کا ذکر اس آیت میں کیوں نہیں ہے؟ سدرہ کا اس آیت میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ جنت کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ اس آیت میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی تک لے گئے؟ بات کو توجہ سے سمجھ کیجیے گا. ٹھیک ہے، بڑی پوائنٹ کی بات عرض کرنے چلا ہوں، اسے دماغ میں بٹھائیے گا. اللہ جانتا تھا کہ یہ معراج جب ہوگی تو کچھ مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور جو نہیں مانیں گے وہ انگلی اٹھائیں گے. کیسے کر لیا، کیسے چلے گئے، کیسے چلے گئے. آپ کو اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. کیسے چلے گئے، کیسے کر لیا. اب علم غیب کی بات، اب اللہ کو نظر تو نہیں آ رہا نا، لیکن اللہ ہے. آپ مجھے ایک بتائیے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتا ہے؟ نہیں. گھر والوں سے پوچھا جائے باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ پتا نہیں. گھر میں جانا جا سکتے، جا سکتے. گھر سے باہر آ سکتے، آ سکتے. ممکن ہے. لیکن اگر کوئی کہتے خدا ہے تو دیکھنا ممکن ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے نا ممکن. ممکن ایک شرط میں ہوگا جب جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد خدا کا دیدار بھی ہوگا. سبحان اللہ. لیکن کس کو ہوگا یہ بھی تو سن لو.
ہر کسی کو نہیں ہوگا، جو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے نا اسی کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب آواز کم ہو گئی کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ 3 ٹائم تو کھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے کچھ جاتا نہیں ہے۔ کھاتا رب کا ہے، اس کے بعد رب کے آگے نہیں ہے۔ پیتا رب کا ہے، جس کا رب کے آگے نہیں ہے۔ آنکھ رب نے دی، شکر نہیں۔ ہاتھ رب نے دی، شکر نہیں۔ ٹانگیں رب نے دی، شکر نہیں۔ اور جو پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، وہ رات کے 2 بجے بلائے دوڑتے بائک اسٹارٹ کی بھاگ کے نائٹ ڈے مال کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جس رب نے اتنے احسانات ہم پر فرمایا اس کی بارگاہ میں 10 منٹ کے لیے جھکا بھی ہم سے نہیں جاتا۔ یہ کیسی فرما برداری، کیسی بندگی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، وہ صاحب جس کا تاریخ لیکن رب کی ذات کو نظر سے کائنات کی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ آپ بتائیں، کوئی اور کوئی چیز چھپ سکتی ہے مصطفیٰ کی نظر سے؟ نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے سرکار کو رب نے علم غیب کا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیوں آیا، اسی پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، یہاں پر ایک بات ضمناً کہتے کہ چلوں گا میں، حضور علیہ السلام نے کتنے عالمین کی سیر کی پتہ آپ کو؟ اللہ نے کتنے عالمین بنائے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جہاں، ایک یہ دنیا ہے یہ جہاں، اللہ نے 18,000 عالم بنائے۔ میرے مصطفیٰ نے ہر عالم کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ کیا، جنت کو ملاحظہ کیا، آپ نے جنت کی سیر کی، سدرت تک ہے، عرش تک ہے، پھر لامکان تک ہے۔ وہاں جب گئے تو کوئی ساتھ نہ تھا، اکیلے گئے، اکیلے۔ جو ساتھ جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ کون ہے آپ بتائیے؟ کون ہے جبرائیل؟ بشر یا نور؟ منہ سے تو بولو، فرشتے بشر ہوتے ہیں نور ہوتے ہیں؟ زور سے بولو۔ یہی عشق رسول، ہر بلا دور۔ جب بھی بولتے ہو نا نور، نور میں بھی بولنے میں ہچکچا رہا ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کو بشر بولیں گے آپ؟ فرشتے بشر ہیں؟ نہیں، فرشتے کون؟ نور۔ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا نا نقطے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اب یہ فرشتہ نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل، نور میرے سرکار کے پاس سدرہ تک پہنچے، سدرہ فرشتہ نور۔ بات بیٹھی نا دماغ میں، فرشتہ کون؟ نور۔ میرے سرکار کا براق میرے سرکار کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں سدرہ تک آ سکتا تھا، اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ میں اگر آگے چلوں گا نا تو میرے پر چل جائیں گے۔ نور، وہ نور کیا کہہ رہے ہیں میں آگے؟ تو مصطفیٰ پر کیا ہے جو اکیلے آگے چلے گئے؟ نور نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے آقا آگے اکیلے گئے، تشریف لے گئے۔ اگلا سفر میرے مصطفیٰ نے تنہا کیا، اور میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ تم تنہا نہیں، رب تمہارے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ آگے، فرشتے نے کیا کہا؟ میں آگے، پوائنٹ کو رکھیے گا ٹھیک ہے، کلاس ہو رہی ہے۔ نور نے کیا عرض کیا؟ میں آگے نہیں جا سکتا، گیا تو جل جاؤں گا۔ نور نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ اب سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا میں اس لیے آگے نہیں جا سکتا کہ آپ میری طرح نہیں ہیں، سبحان اللہ، اور میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ اردو میں نے کہا، کس کو سمجھ میں آئی جو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کی طرح نہیں اور آپ میری طرح
نہیں ہے. تو آپ کے اس دور میں کتنے لوگ ملیں گے جو کہیں گے نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح ہیں؟ کوئی یہ مسلمان کہہ سکتا ہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی ہماری طرح ہے، بول سکتا کوئی؟ تو جبرائیل نے کیا کہا، کیا عرض کیا، آقا میں آپ کی طرح، آپ میری طرح. تو اب آپ مجھے بتائیے جو سنی حضرات اہل سنت والے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے اور ہم نبی کی طرح نہیں ہیں، سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل نے. اور جبرائیل جنتی فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا جنتیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی ہماری طرح اور ہم نبی کی طرح. اور جو جہنمی ہوں گے تو اس نے کیا کہا تھا شیطان نے کہ میں اس سے اچھا ہوں آدم سے، یہ آدم مٹی سے بنے میں آگ سے بنا. تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح، تو سمجھ جانا یہ اس گروہ میں ہے. اور جس کا یہ اعلان ہو کہ نبی ہماری طرح نہیں ہم نبی کی طرح نہیں، سمجھ جانا یہ فرشتوں کی گروہ میں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ذہن دیا، وہ صلاحیت دی، وہ عقیدہ دیا، وہ نظریہ دیا، وہ عقائد دی، وہ سوچ دی، وہ رمق دی، وہ جوش دیا کہ جو سمجھ جو سوچ و سمجھ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے پوائنٹ کی، بڑے محبت کی بات ہے. جبرائیل جو کہے گا پیچھے سارے فرشتے وہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں چودراہٹ ہے، فرشتوں میں چودراہٹ بولو. ہمارے یہاں چودراہٹ ہوتی ہے، کہتا میں چودھری ہوں، دوسرا کہتا ہے میں چودھری ہوں. بھائی آپ کو یہ منظر آپ کو مسجدوں میں بہت نظر آئے گا، کمیٹیوں میں نظر آئے گا، تنظیموں میں نظر آئے گا، کہتے ہیں میرے نہیں چلے گی، دوسرا کہتا ہے میری چلے گی. تو فرشتوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے. فرشتوں کا سب سے بڑا امیر جبرائیل ہے، جس نے جبرائیل نے فرشتے لگتا ہے. اب جبرائیل کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح نہیں. تو پتہ چلا پھر جتنے بھی نبی فرشتے ہیں سب سے عقیدہ ہوا کہ نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح نہیں. تو انہیں فرشتوں میں جو فرشتہ وہ بھی ہے جو آپ کا اپنا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اس کا بھی عقیدہ وہی ہے جو میرا ہے. یہ بھی یہ کہتا تھا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہم نبی کی طرح نہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نبی ہماری طرح نہیں ہم نبی کی طرح نہیں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ چلے جائیں ملک سے رات چلتے چلتے کوئی مل جائے پوچھے کیا نام ہے، میرا نام فلاں ہے، کہاں سے آئے؟ پاکستان سے آئے. آپ کو خوشی ہوگی؟ پاکستان کے کون سے علاقے سے آئے؟ کراچی سے. اب اور خوشی بڑھ گئی. کراچی کے کون سے علاقے سے آئے؟ لانڈی سے آئے، اور خوشی بڑھ گئی. لانڈی کے کون سے علاقے سے آئے؟ اور خوشی بڑھ گئی. یہ اپنا بھائی، اپنا نکلا، یہ تو اپنا ہے. تو یہ بھی اسی علاقے کا، میں بھی اسی علاقے کا، یہ بھی مدینے والے کا غلام.
روح قبض کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن سبحان اللہ وہ روح قبض کریں گے بڑی محبت کے ساتھ کہ اپنا اور جس کا عقیدہ دوسرا ہوا تو کہے گا یہ تو اپنا نہیں ہے نا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آل مبارک وسلم. جو سرکار تھوڑی سی میں لوجیکل پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں. نوجوان زیادہ تر لوجیکل پوائنٹ پر ڈسکشن کرتے ہیں. آپ لوجیکل کے پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. جب موت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی ہے تو جو نبی کا تو عظمت کی آپ بتائیں جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا حشر کرے گا، کیا معاملہ کرے گا. اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے پر اس کے جو ہے وہ خبر اخبارات میں پڑھی بھی ہوں گی. جو ٹیلی ویژن پر آ کر کیا کیا کرتے رہے، جب مر گئے تو ان کے چہرے بھی ٹی وی پر اور کیمروں کے ذریعے دنیا والوں کو دکھائے گئے نہیں، پیٹی میں بند کر کے اس کو زمین کے حوالے کر دیا. اور جب سننے والا ہے عاشق رسول کا جہان ہوتا ہے وہ سر کہنے کا کفر گھول کر دی جہان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جب آپ علیہ السلام کی سواری پیش کی گئی 70,000 ملائکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ ام ہانی کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں سفر لے جانے کے لیے تو میرے سرکار آرام کر رہے ہیں. آرام جاگنے اور سونے کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کیفیت میں سے میرے اور آپ کے سرکار. سنیے گا پوائنٹ کی بات. جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کی بارات بھی کتنی بڑی، کسی کتنی بڑی بارات ہوتی ہے 70,000. کبھی سنا آپ نے؟ بولو نا مجھ سے. ہماری بارات بھی پھر کیسی بارات ہوتی ہے؟ بارات جو بھی اس میں مجھے بولنے کی حاجت نہیں ہے. میرے سرکار کی بارات، فرشتوں کی بارات، پوری بارات. اور اس بارات کے جو سب سے روح رواں ہے امیر جبرائیل علیہ السلام آگے میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل فرشتوں کے سردار فرماتے ہیں یا رب ان کو ہاتھ سے جگاؤں، پیر پکڑ کے جگاؤں، کیسے جگاؤں، ان کو کیسے جگاؤں؟ جب کوئی سو رہا ہے اس کو کیسے جگاتا ہے؟ معذب ہوتا ہے اس سے کیا معذب اور کوئی زیادہ کو لازم جگایا جاتا ہے. کیا ہمارا میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل اپنے ہونٹ میرے محبوب کے طلبوں پہ رکھ دو. اپنے جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہاتھ میرے سرکار کے تلووں پہ رکھا. کہاں پہ رکھا؟ تلووں پہ. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اور تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. جبرائیل علیہ السلام نے تلوے چوم کر سنیوں کو یہ بات بتا کے دیکھتے کتنوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام وہاں مصطفیٰ کی ابتدا ہے. مصطفیٰ کا السلام جاگ گئے. غسل کرایا گیا. کون سے پانی سے؟ بتا دو. آب کوثر سے. سبحان اللہ. بولنا نہیں ہے، پابندی ہے. میرے مصطفیٰ کو غسل کس پانی سے کرایا؟ اور آب کوثر. آب کوثر کہاں پر ہے؟ جنت میں. تو جنت سے آب کوثر بھی لے کر آئے، جنت سے جوڑا بھی لے کر آئے، جنت سے امامہ بھی لے کر آئے، جنت سے ہار بھی لے کر آئے. مصطفیٰ کو آب کوثر سے غسل کرایا. نور جنت کا جوڑا بنایا اور وہ امامہ رکھا گیا. کون سا امامہ؟ یہ کون سا امامہ ہے؟ پوچھتے جو مالک کی جنت رضوان ہے. رضوان مالک کی جنت فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی 100 سال پہلے یہ امامہ جنت میں رکھا گیا تھا. اور یہ امامہ جنت میں میرے رب کی بارگاہ میں آج کے مولا امامہ کس کے لیے؟ رب نے فرمایا میرے محبوب آسمان کی رضوان جنت فرماتے ہیں کہ جس دن سے یہ امامہ رکھا گیا اللہ کے 70,000 فرشتے اس امامے کا طواف کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ طواف. اللہ کی تقدیس تحمید کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے اور اس امامے کا طواف ہوتا. مصطفیٰ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے، غسل دیا گیا اور جنت کا لباس پہنایا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. چاک، لیکن چھری سے نہیں، کسی آلے سے نہیں. جبرائیل نے اشارہ کیا انگلی کا. سینہ میرے مصطفیٰ کا کھل گیا، خون بھی نہیں نکلا. یار سبحان اللہ. آپ کو میرا خون نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ اور پھر پتہ کیا ہوا جبرائیل نے کیا کیا ہے؟ جب سینہ کھل گیا نا تو میرے سرکار کا دل باہر نکال دیا. آپ کو اور میرا دل کوئی باہر نکال دے تو کوئی زندہ رہ سکتا؟ بولو نا منہ سے. میرے سرکار کا دل باہر نکالا، میرے سرکار تب بھی زندہ تھا. بتا گئے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، اے میرے اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے تن مبارک کو نکالا گیا اور پتہ کس پانی سے دھویا؟ آب زمزم سے. آب زمزم کتنا مبارک پانی، اس سے دھویا گیا. اور ایمان اور نور حکمت میرے سرکار کے قلب انور میں ڈالے گئے اور پھر دل کو اسی مقام پر رکھا گیا. سینہ جڑ گیا، خون بھی نہیں نکلا. یار نور کیسے کیسے ہوئے؟ آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جو چیز جس پر غالب آ جائے نا تو حکم اسی کا لگے گا. مثال کے طور پر اگر چاندی آپ بیچنے چلے گا، کھوٹ ملا ہے، کھوٹ زیادہ ہے، چاندی کم ہے، تو حکم کون سا لگے گا، چاندی کا یا کھوٹ کا؟
کھوٹ کا لگے گا. سونا بیچنے کے لیے کیا چلے گا؟ سونا کم ہے کھوٹ زیادہ ہے تو حکم کس کا لگے گا؟ کھوٹ کا. وضو کرنے کے بعد آپ کو تھوکا، تھوکنے کے بعد خون اس میں ملا ہوا ہے لیکن خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، حکم کون سا لگے گا؟ خون کا. ایک وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن اگر خون کم ہے تھوک زیادہ ہے تو پھر حکم دوسرا لگے گا. تو جو چیز جس پر خالی بن جائے اسی کا حکم لگتا ہے. میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے بشریت بھی عطا کی، نورانیت بھی عطا کی. جب دنیا میں رہے تو بشریت کا نبھانا اور جب معراج پر جانے لگے تو نور بشر پر حاوی ہوا، مغلوب ہوا بشریت، غالب ہوا نور. اور جب نور کا سینہ چاک کیا گیا جب تو خون نہ نکلا. اگر اس وقت بشریت کا نبھانا ہوتا تو یقیناً خون بھی نکل جائے گا. جیسے کہ جنگ کے موقع پر سرکار کے انداز خون بہا میدان میں جس میں حضرت سے خون بہا کیونکہ اس وقت نور پر بشریت کا ہے اور میں بشریت کا نور جبھی تو پورا سینہ کھول دیا گیا کہ خون کا قطرہ بھی نہ نکلا. اس لیے تو کہتا ہے میرے نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پیارے محترم اسلامی بھائی، میں چونکہ یہ جو الفاظ پڑھتے چلے جا رہے ہیں بیان دور پکڑتا چلا جائے گا. میں نے چند پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کیے معراج کے، ٹھیک ہے. اور یہ بات میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ معراج جسمانی ہوئی نہیں تو آپ سمجھ جانا ہے. پہلے یہ سمجھنا یہ اس جماعت میں جو ماننے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس سے کہنا کہ میرے رب نے معراج کرائی. رب کو قادر مطلق مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اور مانتا اور جب مانتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا معراج میں نے کرائی. میرے نبی خود چاہتا ہوں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اندازہ نورانی جب اب یہ حتیم سے سوال چل پڑی. جب چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ کی سواری اوپر سے گزری نا مسجد حرام میں مسجد اقصی کی طرف جانے لگے تو سرکار موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے قبر کے اوپر کیا ہے؟ صرف اوپر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی نظر کہ اندر کا موسیٰ نماز پڑھ رہا ہے. ایک بات کہ مصطفیٰ کی نظر اگر نبی قبر میں جا کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو یہ موسیٰ قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں موسیٰ؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ کی بات بتاؤں آپ کو. آپ کسی کو فون کرو آگ لگ گئی ہے دیر لگے گی. پولیس کو فون کیا دیر لگے گی. انتظامیہ کو فون کیا جلدی آئیے دیر لگے گی. اپنے معذرت کرنے میں دیر لگے گی. اللہ کا جب اپنے آپ کو جو سپر پاور اپنے آپ کو کرتا ہے وہ بھی موسیٰ قبر پہ نماز پڑھ رہا ہے. قبر زمین پر ہے سوال پڑھ رہے ہیں میرے موسیٰ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب موسیٰ نماز پڑھ رہا ہے میری سرکار کی سواری بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئی. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر. جب چھٹے آسمان پر تو موسیٰ وہاں تھے. آواز نہیں آئی. موسیٰ پہلے کہاں سے؟ قبر میں. اب کہاں؟ چھٹا آسمان کتنا دور ہے؟ بتاؤ آپ کو زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا. کتنا فاصلہ ہے؟
500 سال، یہ پوائنٹ نوٹ کیا گیا ہے، آخرت کی تیاری میں کام آئیں گے. جیسے کہ کوچنگ کے لیے جاتے ہیں سر کے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کام آئیں گے، تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا کرے آخرت میں کام آئیں گے. صرف پیسہ کمانے کی رمق ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. کامیاب ہونے کی جو ڈاکٹر بن جائے، کامیاب ہونے کی انجینئر بن جائے، کامیاب ہونے کو سب سے بچا کر جنت میں چلا جائے. کامیاب کا پیسہ، کامیاب کی تعلیم ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. بڑے بڑے کامیاب کریں گے، لیکن وہ فقیر جو جس کو دنیا میرا چاہیے لیکن اللہ تو آپ کوئی مذہب میں کام کر رہے، کوئی دوسرا بن گئے، کوئی خواجہ بن گئے، کوئی داتا کے مزار پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، خواجہ کے مزار پہ لوگ کتنے جاتے ہیں کہ رب سے راضی، یہ رب سے راضی. پیارے صرف اسلامی بھائی اپنے پوائنٹ کی بات کرنے چل رہا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان 500 سال، تیسرے کی موٹائی 500 سال. اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال. اب آپ اس کو جمع کریں کتنے سال بن گئے؟ موسیٰ